بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ 30 اگست یا اگست کا مہینہ، یہ ہم سن رہے تھے، یہ کافی دنوں سے پہلے، یعنی کہ 1-2 ماہ پہلے بھی سنا ہم نے کہ اگست میں کچھ ہونے والا ہے اور 30 اگست کے بعد کچھ ہوگا۔ اس میں 2 طرح کے یعنی کہ آپ کو ویڈیو ملیں گے، جس میں یہ تھا کہ غزوہ ہند بھی ہو سکتا ہے، اور اہل نظر کی طرف سے جو اللہ والے ہیں ان کی طرف سے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اللہ کی ناراضگی ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آنے والا ہے۔ تو دیکھ لیں اب صورتحال کیا ہے۔ تو کیا لاہور جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے، جیسا کہ یہ میڈیا کے اوپر شور پڑا ہوا ہے، اور اہل نظر نے جو عذاب کے بارے میں فرمایا ہے اور کہا ہے کہ کیا لاہور ڈوبنے والا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ میرے ناظرین، اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان میں بھی بارشیں پڑ رہی ہیں، تو ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں گے۔ پاکستان میں پہلے بھی سیلاب آتے رہے، لیکن اس طرح کا جو سیلاب ہے آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اگر آپ دیکھیں گے پہاڑی علاقوں میں کیسے پورے کے پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور ایک خاندان کے 30 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ دیہاتوں کے دیہات جو ہیں وہ اجڑ گئے اور وہ یعنی پانی میں بہہ گئے۔ پہاڑی علاقوں میں سیلاب بہت کم آتا ہے، لیکن اس دفعہ وہاں بھی آیا، اور اس کے بعد اب پنجاب اور سندھ دونوں سیلاب کی لپیٹ میں ہیں اس وقت۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو لاہور کی جو سائڈیں ہیں، جو دیہات ہیں، وہ بھی، اور اس طرح قصور والی سائڈ دیکھ لیں، سیال کوٹ کو اگر آپ دیکھیں گے، سیال کوٹ، نارووال، شکر گڑھ، ادھر آپ دیکھیں گے ایک تو سیلاب سے تباہی آ رہی ہے، دوسرے نمبر پہ اب جو سیال کوٹ میں بارش ہوئی ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پورا دن بارش، کبھی ایسا نہیں ہوا، ہوتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لیکن پورا دن بارش، اور گھروں میں پانی چلا گیا ہے۔ اور ایک تو بارش کا پانی، اوپر سے سیلاب کا پانی۔ ابھی جو وارننگ جاری کی جا رہی ہے کہ 30 اگست سے لے کر 7 اگست بڑے اہم ہیں، تو یہ سیلاب کا پانی اور بڑھے گا، یہ آگے جاتا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ پانی نکلتا ہے وہاں پہاڑوں سے بھی گزرتا ہوا لاہور، یہ 5 دریا ہیں، چلتے یہ سندھ میں جاتے ہیں، تو رستے میں کتنا جنوبی پنجاب کا علاقہ آئے گا، پتہ نہیں کہاں اس نے ابھی تباہی لے کے آنی ہے۔ تو اہل نظر نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، تو ہماری کیا تیاری ہے؟ ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دھیان ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے یعنی کہ کاموں میں مگن ہیں۔ ہمارے حکمران لے لیں، چاہے کوئی بھی لے لیں، ظلم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ناانصافی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اپنا گناہ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ کب ہوتی ہے اور اس کے کیا یعنی کہ اثرات ہیں؟ فرمایا جب بے وقت بارشیں ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے میرے ناظرین، پورا پاکستان اس وقت شدید سیلاب کی لپیٹ میں ہے، بارشوں کی لپیٹ میں ہے، اور ہر طرف پانی پہنچا ہوا ہے۔ بڑے سٹی جو بچے ہیں، اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور ڈوبنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لاہور سٹی، جو لاہور کے گرد گاؤں ہیں، لاہور کے گرد دیہات ہیں، وہ سارے دیہات جو ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ اسی طرح جو قصور والی سائڈ ہے، گنڈا سنگھ والی سائڈ، وہاں سے آگے جو جنوبی پنجاب کی طرف یہ دریا جاتا ہے، وہاں بھی تباہی جو ہے وہ یعنی پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ تو آگے جو پریڈکشن کی جا رہی ہے وہ 30 اگست سے لے کر 7 اگست کو بڑا اہم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہی جو ہم پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اللہ والے جو ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے اشارات مل جاتے ہیں۔ وہ ایگزیکٹ یہ بات نہیں بتاتے، نہ ان کو بتائی جاتی ہے کہ یہ عذاب آپ کو اوپر آنے والا ہے، یہ بس اشارہ مل جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، وحی نہیں آئے گی، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچے خواب ہیں یا جو نیک لوگ ان کو الہام ہوتے ہیں، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، وہ اللہ اشارات فرما دیتے ہیں، یہی اشارہ ان کو ملتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے بڑا، تو توبہ استغفار کریں۔ مگر اکثر لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو اکثر میں نے دیکھا ہے، توبہ استغفار کی طرف نہیں آتے۔ بھائی یہ درخت کاٹے ہیں، اس کی وجہ سے ہو گیا ہے، یہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ بھائی عقل کے اندھو، مان لیا گلیشیئر پگھل رہے ہیں، درخت بھی کاٹ دیے گئے ہیں، لیکن یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، تو اللہ کو ناراض کر لیا، تو اللہ نے اسباب تو بنانے ہیں۔ گلیشیئر پگھلنا شروع ہو جائیں گے، پھر درخت ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے، کٹنے شروع ہو جائیں گے، تو پھر اللہ نے کوئی بہانہ تو بنانا ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی رکھیں گے، اللہ کی رضا والے اعمال کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، ناانصافی نہیں کریں گے، تو اللہ جو ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
تو اللہ پھر نہ گلیشیئر پگھلنے دے گا تو نہ یہ درختوں کی وجہ سے کام ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا۔ ہم اصل کی طرف نہیں آتے، ہم چھوٹے چھوٹے اسباب کو پکڑتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے، جو ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اس کو دیکھیں، اللہ کو راضی کریں، ظلم چھوڑیں، ناانصافی چھوڑیں اور اسلام کے اوپر چلنے والے بنیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر ہوگی اور فیصلے اچھے ہی آئیں گے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے تو آپ نے دیکھا کچھ چیزیں آ رہی ہیں، کچھ چیزیں جا رہی ہیں۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے اعمال جا رہے ہیں، اس کے بقدر فیصلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ہمارے جو گناہ ہیں اگر جائیں گے اوپر تو پھر فیصلے ویسے ہی آئیں گے، اگر اچھے اعمال جائیں گے تو خیر والے اعمال جائیں گے، تو اللہ کو راضی کرنے والے عمل جائیں گے تو اچھے فیصلے آئیں گے۔ تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، پوری امت کو لے کے آنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دے۔ ظلم، ناانصافی اور یعنی کہ زنا، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، سود، اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی، ہر برے عمل سے بچائے، امت کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میرے ناظرین، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور یہ جو مشکلیں آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اعمال کی ہی شامت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم معافی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں جو ہے ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔